جنگ تبوک کے لیے نکلے، غزوہ تبوک کے لیے 2 مہینے ہو گئے حضور کو مدینے آنے کے لیے، 2 مہینے تک اللہ کے نبی سفر پر رہے۔ اب جو مدینے میں صحابہ تھے وہ بڑے مضطرب ہو گئے۔ اب صحابہ کا کام کیا ہوتا؟ وہ صبح اٹھتے تو ان کے لیے دن کی سب سے پہلی خوشی کیا ہوتی؟ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار ہوتا۔ وہ 5 وقتہ جو نمازیں آ کر پڑھتے ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی؟ حضور کے چہرے کا دیدار ہوتا۔ وہ رات کو سوتے بھی کیا ان کی خواہش ہوتی؟ بولے دن بھر تو حضور کی خدمت میں گزار لیے، اب رات میں سو جائیں گے تب بھی خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ ان کا عشق تھا۔ اب حضور 2 مہینے تک مدینے میں نہیں ہیں، بڑے اضطراب کے حالت میں صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینۃ المنورہ پہنچے، غلاموں کی بھیڑ جم گئی، عاشقوں کی بھیڑ جم گئی مسجد نبوی میں۔ اللہ کے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اس میں سے ایک صحابی اٹھے۔ کون اٹھے؟ ذرا زور سے بولیے۔ ایک صحابی اٹھے جن کا نام حضرت عباس ابن عبد المطلب تھا، جو رشتے میں ہمارے نبی کے چچا ہوتے تھے۔ وہ اٹھے، اٹھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے فراق میں دل بڑا بے چین تھا تو میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں آپ کی شان میں، میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، آپ اجازت دے تو پڑھ کر سنا دو۔ پڑھ کر یہ حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی تعریف کرنا، شان بیان کرنا، یہ ایمانی جذبے کا نام ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمانی جذبہ ہے۔ یہ جو نعتیں لکھی جاتی ہیں نا، یہ نعت لکھنے کا کانسیپٹ اہل سنت کے پاس ہے۔ کہاں پر ہے؟ اس پر فخر کرو کہ تم سنی ہو اور رسول اللہ کی نعت پڑھتے بھی ہو، لکھتے بھی ہو۔ اور نعت رسول پڑھنا یہ قرآن مقدس کا طریقہ ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی نعت بیان فرما رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیرے پیارے چہرے کی قسم ہے جب تیری زلفیں تیری پیشانی پر آ جاتی ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا البلد، اے محبوب ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی، کیونکہ تو شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی قسم اللہ کھا رہا ہے، تو آپ فخر کیجئے کہ آپ سنی ہے، آپ نعت پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ یہ نعت پڑھنا اور لکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا۔ اور نعت پڑھنا یہ ایک ایمانی جذبہ ہے۔ کون سا جذبہ ہے؟ بہت بڑا پوائنٹ آپ کی طرف لے جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں۔ نعت پڑھنا کیا ہے؟ ایمانی جذبہ ہے۔ نعت پڑھنا ایمانی جذبہ ہے۔ جو نعت پڑھے گا اس کا ایمان، وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ نعت پڑھنے والا اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اب چند لوگ نعت نہیں پڑھتے، 10 لاکھ آدمی آ کے جلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کے جلسے ہوتے، سب ہوتا وہاں پر، قرآن کی آیتیں پڑھی جائے گی، سب ہوگا، تبلیغ کی جائے گی، سب ہوگا، لیکن وہاں پر نعت نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ نعت پڑھنے کے لیے سینے میں ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے، نعت پڑھنے کے لیے دل میں عشق ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھا ہے، اہل سنت والجماعت پر قائم رکھا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیا تم بدعتی کام کر رہے ہو، آپ کو حمد لکھنی چاہیے تھی، آپ نعت لکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ چچا پڑھ کر سنائیے۔ حضور ممبر سے اتر گئے، ممبر سے آقا نیچے اتر گئے، کہا کہ چچا ممبر پر چڑھ کر میری شان بیان کیجیے، ممبر پر چڑھ کر میری نعت بیان کیجیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میں ممبر پر اور آپ نیچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی چاہے ممبر پر ہو یا ممبر کے نیچے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اور حضور نے یہ بتا دیا، حضور کی حدیث سے یہ دلیل ثابت ہو رہی ہے، جو سرکار کی شان بیان کرتا ہے حضور خود اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں، حضور خود اس کے مرتبے کو بلند فرماتے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہوئے ممبر پر،
اب صحابہ کا مجمع ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، حضور خود جلوہ افروز ہے، اب نعت شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یار حضرت آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر ان کی دعا میں آپ کا وسیلہ نہ ہوتا۔ پھر کہتے ہیں ابراہیم نارے نمرود میں جل کر خاک ہو جاتے اگر ان کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتی یا رسول اللہ اگر آپ کا نور ان کی پیشانی میں نہ ہوتا۔ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے سرکار کا، حضور کی ولادت کا جو ذکر ہو رہا ہے، اسی ذکر کو ذکر میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میلاد حرام ہے تو وہ آدمی قرآن سے ٹکرا رہا ہے، وہ حدیثوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ قول رسول سے ٹکرا رہا ہے، وہ قول رسول سے ٹکرا رہا ہے۔